हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, मोमिन हजरात झूठ और मक्कारी के आला दर्जे के ऊपर फाइज हैं। इनकी झूठ और मक्कारी तब और ज्यादा गंभीर हो जाता है जब इस्लाम की हकीकत बताई जाए। इस्लाम की सच्चाई लोगों के बीच आने से मोमिनों में इतनी घबराहट और बेचैनी क्यों भाई? वैसे तो आप लोग इस्लाम के बारे में बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जब आपको शांति के मजहब की सच्चाई बताई जाए तब आप अशांति पर उतर जाते हो। अब ऐसा नहीं चलेगा, कम से कम भारत में अशांति और अराजकता नहीं चलेगा। मोमिन हजरात, अब होश के नाखून चबाओ। दोस्तों, जैसे आज की डिबेट में एडम साहब और हमारे साहिल भाई ने इस्लाम के झूठ को बेआबरू किया है, सचमुच जबरदस्त है। तो आइए देख ही लेते हैं। जी सर, मेरे टॉपिक आप सुन रहे थे काफी देर से। आप जी पहले भी आए थे बैक स्टेज में और निकल गए थे और अब दोबारा आए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस टॉपिक के ऊपर जो मैं बता रहा हूँ? किस तरीके से इस्लाम में झूठ बोलने को इतना एम्फसाइज किया गया है कंडीशनली, क्या कहेंगे? ठीक, अच्छा, इसके बारे में करता हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि नबी पाक को 2 टाइटल मिले थे, सादक और अमीन। सर, मुझे उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आज की स्ट्रीम के अंदर आपका नबी पाक झूठा था, ओथ ब्रेकर भी था। टाइटल उसने अपने साथ खुद लगाए थे और किसी ने नहीं लगाए थे। दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि आपका नबी झूठा था, ठीक था कि नहीं? लेकिन फिर लोग उनको अपनी अमानतें क्यों देते थे अगर वो झूठे थे? कौन सी मानते दी थी? जब वो ऐसा कीजिए, 10 बंदों के नाम बताए जिसकी इमानतें मोहम्मद के पास थी। देखें, और उनकी फेस जब वैल्यू क्या थी? मदीना हिजरत करने लगे थे तो जी जी, उन्होंने उसकी अपने फेस वैल्यू क्या थी? उसकी फेस वैल्यू क्या थी? अच्छा देखें ना, फेस आपकी सवाल बात सुने ना। पूरी सुनता हूँ। आप मैं समझ गया हूँ, आप मुझे बोलने, साहब, मैंने सुनी हुई है बातें। मेरा सवाल सुने। मैंने बातें सुनी हुई है जो आप बता रहे हैं। मैंने इसलिए आपको सवाल एक्सप्लिसिट कर दिया है। किन किन लोगों की मानते थी और उनकी फेस वैल्यू क्या थी? प्लीज टेल मी। अच्छा, यानी कि आप ये मानते हैं, क्या मानते मिलती थी उनको? इतना मानते हैं आप? भाई साहब, मैं कह रहा हूं कि उसकी फेस वैल्यू क्या थी, नंबर 1, और किन किन लोगों की थी। क्योंकि आपके सहाबों ने, जो कि बदर के सहाबी हैं, उन्होंने मोहम्मद को चोर कहा हुआ है। अगर कोई बंदा इतना ही बड़ा दीन ईमान का वाला बंदा हो जिसको सादिक और अमीन कहें, उसको उसके अपने सहाबी जो उसके साथ बदर में गए लड़ाई करने, वो कभी भी झूठा ना कहते, चोर ना कहते। क्या कभी सादक और अमीन बंदे के ऊपर चोरी का इल्जाम लग सकता है? ठीक है, आप मुझे मेहरबानी करके इसका रेफरेंस दिखा सकते हैं? तो ये मेरे इल्म में नहीं है। आपके इल्म में क्यों नहीं है? आप एक ये जो टॉपिक आपने लेके आए हैं और वो वाले टॉपिक का ही आपको पता नहीं है। नहीं, टॉपिक का पता, लेकिन ये जो आपने बात की है कि बदर के सहाबी ने जो है वो चोर होने का जो भी कहा, उसका मुझे रेफरेंस दिखा दें, क्योंकि मैंने ही नहीं देखा हुआ। ओके, कुरान चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 161 ले आता हूं। 3 की आयत 161। एक तो आप लोगों को पता था कुछ होता नहीं है, मुल्लाओं की छोटी छोटी बातें सुन के आ जाते हैं और बात करते हैं। जी, ये किसी नबी की शान नहीं है कि वो खयानत करे, और जो कोई खयानत करेगा तो अपनी खयानत की हुई चीज समेत जाहिर होगा क़यामत के दिन। कुरान की आयत है, इट इज नॉट एट्रीब्यूटेड टू एनी प्रॉफिट दैट ही वुड एक्ट अनफेथफुली इन रिगार्ड टू द बूटी एंड whoever betrays will come। So ये आयत के असबाब नजूल ये बताता है कि ऑन द डे ऑफ बदर की जंग के बाद जिस वक्त एक लाल चड्डी चोरी हो गई, ठीक है, altafsir.com, तफसीर पे जाते हैं, तफसीर 3:161। हाँ जी, when some red velvet cloth went missing on the day of Badr, some people began to say perhaps the prophet took it, कि मोहम्मद ने चुरा लिया है। It is then following verse was revealed that it is not for the prophet to be fraudulent। जी सर, आप मुझे कह रहे हैं कि एक बंदा जो कि सादिक और अमीन है,
اس کے اوپر لال چڈی کی چوری کا الزام لگ گیا, کیسے پاسبل ہے؟ اچھا, اس میں ریفرنس میں لکھا ہوا ہے سم پیپل, تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ سم پیپل منافق نہیں تھے سر یا کافر نہیں تھے؟ بدر کے جتنے بھی صحابی ہیں آپ کے نبی نے بولا تھا کہ وہ جنتی ہیں, اور وار بوٹی ان لوگوں میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے جو لوگ وہاں پہ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بدر کے صحابی ہیں جنہوں نے بدر لڑی, 313 صحابیوں میں سے کچھ صحابیوں نے کہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب مجھے بتائیے کہ ایک ایسا بندہ جو کہ بدر کے 313 صحابی جن کو آپ کا نبی جنت کی بشارت دے چکا ہے, وہی نبی پہ الزام لگا رہے ہیں. تو اگر وہ منافق ہے صاحب, تو پھر بھی بات وہیں پہ آتی ہے, کیونکہ صادق اور امین جو آپ بتا رہے ہیں نا, مسلمان نہیں کہتے تھے, بقول آپ کے ان کو کافر صادق اور امین کہتے تھے. تو بھائی صاحب یہاں پہ کافر نہیں بلکہ مسلمان جو کہ بدر میں لڑے وہ نبی پہ چوری کا الزام لگا رہے ہیں. نہیں, آپ اچھا آپ کو کیا لگتا ہے جو وار بوٹی ہوتی ہے وہ میدان جنگ میں ڈسٹریبیوٹ ہونا شروع ہوتی ہے؟ وہ مدینہ واپس آئے, وہاں پر آپ کو اتنا علم ہیلو بھائی, ہوگا. سنیں, وار بوٹی از منافقوں کا جو ڈیوائڈیڈ ایک منٹ, امنگ دا پیپل آپ کو جو کہ وار میں جاتے ہیں, ناٹ دا پیپل جو کہ وار میں نہیں گئے. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن میری بات سنیں, وار بوٹی وغیرہ جب بھی ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ پیچھے جا کر سیٹل ہو کر پھر ہوتی ہے, یہ نہیں کہ ہوتی ادھر ہی لڑائی ادھر ہی وار بھی ڈسٹریبیوٹ ہو گئی. اور ہیلو مدینہ بھائی, میں الزام کون لگا رہا ہے؟ سنیں, اگر آپ کو علم ہوگا کہ ادھر منافق تھے, ادھر بہت منافق تھے, تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان میں سے نہیں کسی نے کہا ہوگا؟ کیونکہ اس وقت تو نہیں سر, کتنی مجھے نہیں دفعہ لگتا. قرآن کی آیتیں ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, ایک اگر آپ کو اس طرح یہ بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ الزام لگے, اس طرح تو ایک اور بھی الزام لگا تھا کہ جو معائشہ پہ لگا تھا, وہ کس نے لگایا تھا؟ وہ کیا لگتا ہے کہ آپ کو مسلمانوں نے لگایا تھا؟ اس طرح بالکل مدینہ میں مسلمانوں نے منافق لگایا تھے, تھا. مدینہ میں منافق تھے, ٹھیک ہے, ارے بھائی جن کے بات دل میں سنیں بھائی صاحب, سمپل سی بات ہے کہ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا تھا, لیکن آپ نے مجھ سے کوشچن کیا, وہ میں نے آپ کو دکھا دیا. نمبر 1. نمبر 2, اگر وہ صادق اور امین تھا تو منافقوں کے لیے بھی صادق اور امین تھا, نہیں تو وہ صادق اور امین نہیں تھا. اور نمبر 3, آپ کا اللہ نہیں یہ بتا سکا کہ یار یہ اس نے چوری کیا, جاؤ اس کے گھر جاؤ. اس نے کہا پروفٹ کے لیے نہیں ہے کہ چوری کر لے. لال چڈی کبھی نہیں ملی, کسی کو نہیں ملی. ٹھیک ہے, رہی بات ناموں کی, تو آپ کے پاس نام جو ہے یہ اسباب النزول کے اندر موجود ہیں. کون کون سے لوگ ہیں؟ محمد عبد الرحمان informed us from Flana from Trana, Ikrama ibn Abbas who said some red velvet acquired as a booty from the idolaters at the battle of Badr was unaccounted for, and people said perhaps it is the prophet, Allah bless him, grant him peace, took it. So basically ملٹیپل جگہ کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے, آپ کوئی بھی کھول سکتے ہیں. بات یہ ہے جو صادق اور امین ہوتا ہے نا, اس پہ چوری کے الزام نہیں لگتے. That's point number 1. Point number 2, آپ کے نبی تو قسم توڑنے والے بھی تھے. نمبر 3, آپ کے نبی نے بتایا جھوٹ کب بولنا ہے, کس طریقے سے بولنا ہے. تو جب یہ ساری باتیں آپ کا نبی بتا رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ وہ نہیں کرتا ہوگا, صرف اپنے لوگوں کو بتاتا تھا, تو بھائی اگر وہ نہیں کرتا صرف لوگوں کو بتاتا تھا نا, تو پھر اس کو اپنے اڈاپٹڈ سن کی بیوی سے شادی بھی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ آپ کے اللہ نے قرآن میں کہا میں آج اس کی شادی, زید کی بیوی کی شادی تجھ سے کر رہا ہوں تاکہ بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ آسانی ہو جائے. تو اگر نبی کے کولو فیل میں تضاد تھا کہ لوگوں کو تو کہہ رہا کہ جھوٹ بولو, خود نہیں بولتا تھا, تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کے نبی کے کولو فیل میں تصاد بھی تھا. جی, مائک از یورس. اچھا آپ نے پہلی بات کی کہ انہوں نے اپنی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کی, ٹھیک ہے. اگر آپ اس نہیں, کے پیچھے یہ نہیں میں نے بولا, سنیں, میں نے یہ نہیں بولا. میں نے یہ بولا پھر ہے آپ کہ نے کیا بولا؟ اللہ نے اس لیے کہا تھا, آپ بات پوری نہیں سنتے, تاکہ محمد کے کرنے کے بعد مسلمانوں پہ آسانی ہو جائے. تو محمد دیکھیں نا ہیز ٹو ڈو دیز تھنگس. وہ دیکھیں عرب میں کلچر تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہے نا, وہ ایسا ہی تھا کہ جیسے اپنے باپ کا بیٹا ہے. سمجھ رہے ہیں اس بالکل, بات یہ کو؟ عرب میں اس کلچر کی نہیں تھا, پوری دنیا میں کلچر تھا. محمد کی دنیا تھا تو ٹھرکی صرف پنے کی وجہ سے یہ نہیں. چیز ختم ہو گئی مسلمانوں میں. مجھے ایک بات بتائیں, کیا منہ جی بولا بیٹا ڈی این اے کے ذریعے میچ کر سکتا ہے اپنے یعنی سر, کہ فرض کر سر جو منہ بولا آپ بیٹا کی, ہے؟ آپ جو مجھے یہ آپ بات بتائیں کہ وہ بتا رہا صرف اور ہوں, صرف اس چیز اوے کو علم بتا رہا لینے ہوں, کے صبر لیے. کر بے. تو جو بیوی آپ کی ہے, اس کی, آپ کی بیوی کا اور آپ کے والد صاحب کا ڈی این اے میچ کرتا ہے؟ آپ کی سوری دوبارہ بتائیے گا. آپ کی بیوی کا اور آپ کے والد صاحب کا ڈی این اے میچ کرتا ہے؟ ظاہر سی بات نہیں کرتا. تو پھر آپ کا والد آپ کی بیوی کے ساتھ کیوں نہیں سیکس کر لیتا؟ اگر نہیں, یہ اس میں آپ کی الاؤ نہیں. لاجک ہے, نہیں اگر یہ آپ کی کیونکہ میں لاجک, ایک نہیں, سیکنڈ, ڈی این کیونکہ اے, میں ایک ان کا سیکنڈ, ڈی بیٹا, این اے, ایک کیونکہ سیکنڈ, میری بات ڈی سنیں, این اے, صبر کیونکہ کر میں بے, ان کا بیٹا ہوں. صبر دیکھیں کر, میرا جو بیک سٹیج کر رہا ہوں.
اگر لاجک یہ ہے کہ ڈی این اے میچ نہیں کرتا تو بھائی صاحب آپ کی بیوی کا بھی ڈی این اے میچ نہیں کرتا آپ کے والد صاحب کے ساتھ. دس از دی اٹموسٹ اسٹیوپیڈیٹی ان دا ہسٹری آف اسٹیوپیڈیٹی جو تم بول رہے ہو. ڈی این اے میچنگ کی بات جو ہے نا, ڈی این اے کا تو محمد کے پیو کو بھی نہیں پتا تھا, اللہ کو بھی نہیں پتا تھا. سو ڈونٹ گیو می دس فالسیفائڈ آرگومنٹس آف دا ڈی این اے. ٹھیک ہے, اور ڈی این اے سب کسی کا بھی میچ کرتا ہے بیسیکلی. جی بولیے. دیکھیں, آپ نے کہا کہ میری بیوی اور میرے باپ کا ڈی این اے میچ نہیں کرتا. میں نے آپ کو یہی بات کی, میرا جو سگا باپ ہے وہ میری بیوی سے شادی نہیں کر سکتا کسی بھی صورت میں. ٹھیک ہے, کیوں نہیں کر سکتا؟ بیوی کا اور باپ کا ڈی این اے میچ نہیں کرتا. نہیں, لیکن جو منہ بولا بیٹا ہے, منہ بولا بیٹا ہے, منہ بولا بیٹا, منہ بولی بیٹی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے باپ تمہارا؟ ایک باپ اڈاپٹ کرے ایک بیٹی کو, بچپن سے اسے پالے پوسے, بڑی ہوگی اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہے؟ منہ بولے بیٹی یعنی کہ اس نے اپنے کسی کو بنا لیا. اس نے انات آشرم سے ایک بچی اڈاپٹ کی ہے جو کہ 6 مہینے کی ہے. ٹھیک, کیونکہ تمہارے باپ کی بیوی جو ہے وہ بچہ نہیں پیدا کر سکتی, بانچ ہے, ازیوم کرو فار دا سیک آف آرگیومنٹ. ٹھیک ہے, اب اس نے 6 مہینے کی بچی اڈاپٹ کر لی ہے, اس کو اس نے پالا ہے, اس کی بیوی نے پالا ہے بیٹی کے طور پہ. اب وہ 13 سال کی ہو گئی ہے, اس بندے کی ٹھڑک آ گئی ہے اس لڑکی کے اوپر. کیا تمہارا باپ اس موقع کے اوپر اس بچی کے ساتھ شادی کر سکتا؟ نہیں, میرے پاس نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ ڈی این اے تو میچ نہیں کرتا. ڈی این اے میچ نہیں کرتا, لیکن اس نے اس کو اپنا منہ میں اس نے اپنے اڈاپٹ کر لیا نا, جس طرح اڈاپٹیڈ بیٹے کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے, اڈاپٹیڈ بیٹے کی بیوی کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے, اڈاپٹیڈ بیٹی کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی. بات صرف یہ, آپ نے بیٹی کی ایگزامپل دی, وہ تو میرے گھر رہ رہی ہے نا, اس کو تو میں نے بیٹی بنا لیا اپنا. ٹھیک ہے, لیکن جو منہ بولی بیٹا ہے, منہ بولا بیٹا ہے, منہ بولا بیٹا ہے, میں یہ تو نہیں کہ اس کی بیوی سے ساحل صاحب آ رہی ہے. ایک سیکنڈ, ڈوریمون ریلیکس کریں. جی ساحل صاحب آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اسلام سے بتا دے کہ اس بچی کے ساتھ وہ شادی نہیں کر سکتا. حرمت بتا دے, قرآن سے حدیث سے حرمت بتا دے. یہ نہیں بتا سکے گا, میں بتایا تھا یار, پھر حرمت نہیں کر سکتا نا, دعویٰ نہیں کر سکتا. ہاں جھوٹا ہے نا, میں بتاؤں گا. دعویٰ نہیں کر سکتا. یہ سیکھنے آیا, یہ سیکھنے ایسے سکھاتے ہیں. Prohibit to you are mothers of your daughters, your sisters, your father sister, your mother sister, your brother daughter, your sister daughter, your milk mother who nursed you, your sister through nursing, your wife's mother and your step daughters. اب دیکھو کنڈیشن دیکھنا یہاں پہ, and your step daughters under your guardianship of your wife unto whom you have gone in. اگر تم اس اڈاپٹیڈ بیٹی کی ماں کے اندر داخل نہیں کیا, یعنی کہ اس کے ساتھ سیکس نہیں کیا ہے, قرآن بڑی گندی زبان میں بولتا ہے, ٹھیک ہے, داخلہ کرنے کا. اگر تم نے اس اڈاپٹیڈ بیٹی کی ماں کے اندر داخل نہیں کیا تو حلال ہے, اگر داخل کیا تو حرام ہے. پروہیبٹڈ تب ہے جب تم نے اس کی ماں کے اندر داخل کر دیا ہے اپنا عضو تناسل. سو اسلام کے مطابق تم اپنی اڈاپٹیڈ بیٹی کے ساتھ بھی شادی کر سکتے جس کو 6 مہینے کی عمر میں تم نے اڈاپٹ کیا تھا. اب بولو نہیں, جب آپ نے اڈاپٹ کیا, آپ نے اس کی جو ماں ہے, جو آپ اس کی بیوی, آپ اس کو اپنے گھر لائے, جو آپ کی بیوی ہے وہ ایک طرح سے اس کی ماں ہی ہے نا, آپ نے اس کو ماں بنا لیا. ایک طرح سے ڈی این اے میچ نہیں کرتا نا, تم اس کی ماں کے اندر نہیں داخل ہوئے ہوئے ہو, ڈی این اے میچ نہیں کرتا. اس کے مطابق تم اپنی اڈاپٹیڈ بیٹی کے ساتھ شادی کر سکتے ہو. اور ہم نے ڈیبیٹ کی ہوئی ہے اسکالرز کے ساتھ, مفتیوں کے ساتھ, اسی چینل کے اوپر, ساحل بھائی کے چینل کے اوپر, جنہوں نے کہا تھا ہاں ڈی این اے میچ نہیں کرتا لہذا جائز ہے. اب بولو, کیونکہ یہاں پہ قرآن میں کہا ہوا ہے کہ اگر تم نے اس کی ماں کے اندر داخلہ نہیں کیا, اس لڑکی کی ماں کے اندر داخلہ نہیں کیا تم اسے اڈاپٹ کر کے لے کے آئے ہو. نہیں, یہ یہاں پہ اسٹیپ ڈاٹر لکھا ہوا ہے, یہاں پہ اڈاپٹ نہیں لکھا ہوا. اسٹیپ ڈاٹر اسی کہتے ہیں, اسٹیپ ڈاٹر اسے کہتے ہیں. نہیں, اسٹیپ ڈاٹر اس کو کہتے ہیں جیسے انڈر یور گارڈینشپ آف یور وائف whom you have gone in, وہ حرمت میں ہے. جس کے اندر چلے گیا وہ حرمت میں ہے, جس کی ماں کے اندر نہیں گیا وہ حرمت میں نہیں ہے. اسٹیپ ڈاٹر ہوتا کیا ہے؟ اسٹیپ ڈاٹر ہوتا ہے کہ ایسے کسی نے کسی کو طلاق دی, اسے یہ لو شادی کر, تمہاری گودوں میں پلی بڑی ہوئی, اوے اسٹیپ ڈاٹر انگلش میں لفظ نہیں ہے, تمہاری گودوں میں پلی بڑی ہوئی, یہ اردو میں لکھا ہوا ہے. تمہیں اگر نہیں پتا تم میرے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتے, کیونکہ یہ ایک بہت بیسک سبجیکٹ ہے جو بہت پہلے ہم نے باتیں کی ہوئی ہیں.
تمہاری گودوں میں پلی بڑی. نہیں, یہ اس سے پہلے کیا لفظ لکھا ہوا ہے مجھے پڑھا نہیں جا رہا. اور تمہاری ربائیاں جو تمہاری گودوں میں پلی بڑی ہیں, جو تم لے کے آئے ہو, جو تم لے کے آئے ہو. نہیں, لے کر نہیں ہے, ربائی ہوتی ہے اسٹیپ ڈاٹر. اچھا بات سنو بچے, بات یہ ہے کہ obviously seems like you don't know nothing, یا تم جو ہے نا میرے ساتھ توریہ کر رہے ہو اس وقت, which is both okay because that's what Islam is all about, lies. اسلام ہے ہی جھوٹ کے اوپر, ٹھیک ہے. تو جا کے اپنے اسکالر سے دیکھ لو, اور وہاں پہ یہی لکھا ہوا ہے کہ تم اپنی گود, جب تم اپنے گود لیے ہوئے بچے کی بیوی سے شادی کر رہے ہو تو بچے سے بھی کر رہے ہو, بیکاز وہ حرمت میں نہیں ہے. ورنہ مجھے حرمت دکھا دو. ساحل نے سوال صحیح کیا تھا, لیکن میں نے سمجھا کہ شاید میں تمہیں جو ہے نا تمیز طریقے سے سکھا دوں, لیکن تم نہیں ہو اس قابل. حرمت دکھاؤ پھر اڈاپٹڈ بیٹی کی. اڈاپشن تو ختم ہو گئی ہے, اڈاپشن تو محمد نے ختم کر دی ہے. تم تو اپنے باپ کا نام نہیں دے سکتے جس کو اڈاپٹ کرتے ہو. اڈاپشن از ڈن. دکھاؤ مجھے حرمت. دیکھیں اس میں تو حرمت دکھاؤ نا, جب باپ کا نام نہیں مل رہا تو حرمت ختم ہو گئی. باپ دیکھیں, ایک باپ کے 3 بچے ہوتے ہیں نا, ان کو وراثت ملتی ہے. جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے اس کو اس حساب سے نہیں اس کا سسٹم چلتا اس طریقے سے, کیونکہ میں نے یہ بات نہیں خراب ہوتی ہے. اس لیے ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں, ہم بھی وہی کہہ رہے ہو بھائی, ہم بھی وہی کہہ رہے جو تم بول رہے ہو کہ اس کو وراثت نہیں ملتی کیونکہ وہ تمہارا بچہ ہے ہی نہیں, وہ تمہاری اصل اولاد ہے ہی نہیں. اسی طریقے سے جو بچی کو تم گود لیتے ہو وہ تمہاری اصل اولاد ہے ہی نہیں, تو تم بالکل اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہو. اسلام میں اس کی حرمت بالکل نہیں ہے. اگر ہے تو بتا دو, کیونکہ جو رشتے جو ہے حرام ہے وہ اللہ نے مینشن کر دی ہے کہ یہ رشتے تمہارے لیے حرام ہے. اس کے علاوہ آپ کسی سے بھی شادی کر سکتے ہو. تو اس کی حرمت جو ہے اسلام نہیں دیتا ہے کہ آپ نے اگر کسی کو اڈاپٹ بھی کر لیا پالنے کے لیے تو اس کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ اس کی اولاد ہی نہیں ہے نا. اور ایڈم صاحب نے آپ کو بتایا بھی کہ ہم نے 2 مولاناؤں کے ساتھ یہاں پہ ڈیبیٹ کی ہوئی ہے, سیم سوال کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہاں کر سکتے ہیں کیونکہ ڈی این اے میچ نہیں ہوتا. یہی ڈی این اے والی فضول لاجک جو ہے وہ مولانا بھی دیا تھا. تو یار جو ہے اس کو مانتے کیوں نہیں تم لوگ؟ ویسے لالا جی ایک میں نے اسکرین شیئر کی ہے, ذرا دکھلائیے گا. اس میں میں دکھاتا ہوں کہ ان کے علماء کہتے ہیں ڈی این اے میچ ہو تو بھی نکاح ہو سکتا ہے اگر وہ عورت یعنی وہ مرد کسی غیر عورت کے ساتھ اگر رشتے قائم کریں. دیکھیں یہ ہے مجموعہ فتاوی, اور اس میں لکھا ہے, زوم ذرا کر دیتے ہیں ہم. ساحل صاحب دیکھیے گا ذرا. سوال پوچھا گیا, کیا زنا شدہ عورت کی بیٹی سے نکاح درست ہے؟ یہ ایک بندے نے کسی عورت کے ساتھ زنا کیا, شادی نہیں کی, سیکس سے کیا, اور اس سے ایک بچی پیدا ہوئی, کیا اس سے نکاح کر سکتے ہیں؟ تو جواب دیتے ہیں, دیکھیں سوال پہلے پورا کیا گیا. ایک شخص نے باغوائے نفس سے امارہ ایک عورت سے زنا کیا, اس کے بعد اس مزنیہ کی لڑکی سے نکاح کیا, اور بعد نکاح کے بھی دونوں سے وطی کیا, تو کیا یہ نکاح درست ہوا یا نہیں؟ یہ جواب دیتے ہیں کہ نکاح بالکل درست ہوا. جی بالکل درست دونوں ہے, سے نکاح درست ہے. بالکل درست ہے. آپ اپنی زنا والی بیٹی سے بھی شادی کر سکتے ہیں, اور کیونکہ وہ آپ کی حرمت میں نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ کی بیٹی ہی نہیں بنی ہے, وہ آپ کی بیٹی ہی نہیں بنی ہے. لیکن ڈی این اے تو میچ ہو رہا ہے نا لالا جی یہاں پہ. ہاں لیکن وہ بیٹی نہیں نا بنی. ڈی این اے کا میں نے ابھی کیا بولا, اللہ کو اور محمد کو ڈی این اے کا تو پتہ ہی نہیں تھا. اللہ اور محمد کو ڈی این اے کا کب پتا تھا؟ سہیل صاحب یہ ان دونوں مولویوں کا نام کیا تھا؟ سہیل صاحب ان دونوں مولویوں کا نام کیا تھا؟ عرفین میرے چینل پہ شارٹ مل جائے گی ایڈم صاحب. جی وہی ہے, وہی کھولا ہے. عرفین صاحب, لو جی ڈوری مان صاحب, عرفین صاحب جو آپ کے مفتی ہیں, وہ دیکھیں ذرا دونوں کیا کہتے ہیں. یہ ان کا چیلا ہے اور ابھی مفتی کی شکل بھی نظر آ جائے گی آپ کو. سنیں بقول آپ کے, اس کا مطلب ہے میں اگر ایک بچی گود لوں 2 سال. جی ہاں میں یہ بتانا چاہ رہا تھا دوستوں کو کہ یہ کلپ اتنی مجھ پر اتنی زبردست لگی تھی دل پر کہ اسی کلپ کو اور اسی ڈیبیٹ کو سن کر کے میں نے اسلام کو ترک کیا تھا. جی الحمدللہ سر, الحمدللہ. جی دوری مان صاحب سنیں ذرا. کا مطلب ہے میں اگر ایک بیٹی گود لوں, ایک بچی گود لوں 2 سال کی, وہ بڑی ہوتی ہے 13-14 سال کی, 15 سال کی ہوتی ہے, 16 سال کی ہوتی ہے, مجھے پسند آنا شروع ہوتی ہے, میں اس سے شادی کر سکتا ہوں نا؟ قرآن کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 کے مطابق کر سکتا ہوں نا شادی؟ تو مجھے اس سوال کا جواب, وہ آپ کی سگی اولاد ہے؟
वही मैं पूछ रहा हूँ, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, शादी कर सकते सगी नहीं है ना, तो जब सगी नहीं है तो उसका तो वो आपकी सगी बेटी नहीं है ना? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बकौल इस्लाम के शादी कर सकता हूँ ना? हाँ, इस्लाम की रूह से कर सकते इस्लाम हैं, की रूह से कर अगर आप सकते हैं। मुसलमान हैं आपकी तो। सगी बेटी नहीं है, वो आपकी सगी बेटी नहीं है भाई, वो आपकी सगी बेटी नहीं है। साइंस के एतबार से डीएनए के मुताबिक आपकी वो सगी बेटी नहीं है। जब डीएनए नहीं मिलेगा तो आप हम उससे शादी कर सकते हैं, मुसलमान, ऐसी कोई बात नहीं। चाहे आपने बचपन में उसे पाल लिया हो, पोसा हो, बड़ा किया हो, जब डीएनए नहीं मिलता है तो शादी कर सकते हैं इस्लाम की रूह से। अब आपके मजहब के एतबार से कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये आप जाने। ले जी, हाँ जी डोरीमोन साहब, कुरान की रूह से सूरह निसा आयत नंबर 24 के तहत इस्लाम की रूह से आप एक बेटी गोद लेते हैं, वो 13-14 साल की होती है, आप उस पर टून हो जाते हैं। अब आप अपनी ही बेटी से, जिसको आप बचपन से बेटी बेटी कहते हुए पाला है, पोसा, बड़ा किया है, अब आप उसी से शादी कर सकते हैं। ये आपके मुफ्तीहान आके हमारे चैनल पे डिबेट करके बोल चुके हुए हैं। कुरान की आयतें हैं, उसकी तफसीरें हैं, उसके ऊपर शरह हैं, आप किस हिसाब से कह रहे नहीं कर सकते? अच्छा, मैं ये वीडियो देखी है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा और रिसर्च करूंगा। मैंने इनकी पहली दफा शक्लें देखी हैं, ये मैं इनको नहीं जानता, ये मुझे नहीं जानता। सर आप जाने या ना जाने, दीज आर दी टॉप नॉच मुफ्तीज ऑफ द इंडिया, और आपको कुरान की आयत भी दे दी है, तो आप कुरान की आयत पर रिसर्च करें बजाय इसके कि आप मुफ्तियों पर रिसर्च करें, ठीक है? नाउ द प्रॉब्लम इज कि मोहम्मद ने अगर अपने अडॉप्टेड बेटे की बीवी से शादी की है तो बेटे की बीवी हुर्मत में है, लेकिन अगर उसने अडॉप्टेड बेटे की बीवी से शादी की है तो इसका मतलब है अडॉप्शन की हुर्मत खत्म हुई है, बीवी की नहीं हुई है। तो अडॉप्शन की हुर्मत खत्म हुई है, लिहाजा अडॉप्टेड बेटी से भी शादी कर सकते हैं, बिकॉज अडॉप्शन की हुर्मत खत्म हुई है। ये तो सर दीन है आप लोगों का, आप यहाँ पे आके बातें करते हैं, उल्टी उल्टी करने को दिल करता है। दो चीज मैं भी ऐड कर दूं। असल में डोरेमोन भाई जो ये नहीं मानना चाहते, ये असल में इनकी अंदर की इंसानियत बोल रही है कि यार कैसे, यार हम तो उसको बेटी समझते हैं, यार उससे कैसे हमारा दिल कर सकता है शादी करने का। तो ये इनके अंदर की इंसानियत बोल रही है, ना कि इस्लाम। इनको असल में जब ये तहकीक करेंगे तो इनको पता चल जाएगा कि नहीं नहीं, इस्लाम की रूह से आप बिल्कुल शादी कर सकते हैं। अब मसला ये होगा कि जब इस्लाम, अभी तो इनकी इंसानियत बोल रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि इस्लाम भी यही बोलता है, लेकिन इनको मालूम नहीं इस्लाम ये नहीं बोलता है। लेकिन मसला तब पता चलेगा कि वाकई में इनके अंदर इंसानियत है या नहीं है, जब ये इस्लाम इनको पता चलेगा और उसमें ये मिलेगा कि हाँ भाई कर सकते हैं, तब इनकी इंसानियत बाकी रहेगी। या फिर ये जस्टिफाई करने के लिए आएंगे, अरे हाँ भाई वो तो तुम्हारा डीएनए मैच नहीं होता है ना, तो उससे शादी करने में नहीं प्रॉब्लम है। ये असल दिक्कत है एडम साहब, कि मालूम पड़ने के बाद फिर इनका रवैया क्या होगा, जस्टिफाई करेंगे या इस गंदगी को लात मारेंगे? जरा ये पूछ ला एडम साहब। बिल्कुल सही सवाल किया आपने। जी सर, आपने सवाल सुना साहिल भाई का। अगर आपको पता लगता है वाकई ये सही बात है तो क्या आप इस्लाम छोड़ेंगे या जस्टिफाई करेंगे? देखें, बात ये है कि ये बात ठीक है कि इंसान के अंदर बेसिक ह्यूमैनिटी भी होती है, लेकिन देखें चले, अगर ये एक कॉम्प्लेक्स मैटर है, मैं इसके बारे में मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, मैंने इनकी शक्लें आपकी सर ये चैनल पे देखी। सर एक सेकंड भाई साहब मैं जलेबी बना रहे हैं, इनकी शक्लों को छोड़ देना, इनकी शक्लों को छोड़ दे। आपको कहा है कि आप इसको वेरीफाई करेंगे। हाँ, मैं इसको एक दफा थोड़ा सा जो मेरे में उनसे मैं पूछ लूंगा एक दफा कि असल में लाइव पूछ लूंगा उनसे, मेरी भी डोरेमोन भाई हो जाएगी। डोरेमोन भाई, लेकिन जो आपने सवाल पूछा मैं उसी की तरफ डोरेमोन भाई, जी डोरेमोन भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? देखो डोरेमोन भाई, मेरा एक तरीका रहता है, मैं सवाल बिल्कुल सिंपल सीधा साधा रखता हूँ, ठीक है? कॉम्प्लेक्स चीजें जो है वो एडम साहब करते हैं, मेरा सवाल बिल्कुल सिंपल होता है। मेरा सवाल आपसे ये था कि अब आपकी इंसानियत ये कह रही है कि यार वो बच्ची जिसको हमने गोद लिया वो हमारी बेटी जैसी है, तो उससे हमारा दिल कभी करेगा ही नहीं शादी करने का, शादी के बाद सेक्स करने का। गलती से कभी ऐसा हो सकता है कि यार कम कपड़े में, बिना कपड़े में आपने देख लिया, उसके बावजूद भी आपकी आंखें बंद हो जाएगी, लेकिन वो गंदे ख्याल आपके दिल में कभी भी आपकी बहन के लिए, आपकी माँ के लिए, या उस बेटी के लिए जिसको आपने गोद लिया है उसके लिए आपके दिल में नहीं आएगा। ठीक है, ये आपकी इंसानियत बोल रही है। मेरा सवाल बिल्कुल सिंपल है, बराए मेहरबानी मेरे सवाल का जवाब देते हैं। अब जब आप तहकीक करेंगे और आपको यही मिलेगा जो हम बता रहे हैं,
اس کے بعد کیا آپ اسلام کو لات ماریں گے یا پھر اس چیز کو جسٹیفائی کریں گے؟ اس کا جواب دے دیں. تحقیق جو ہے وہ آپ بالکل کر سکتے ہیں, اس کے لیے جتنا وقت چاہیے وہ لے لیں, پر اس سوال کا جواب دے دیں. تحقیق جسٹیفائی کرنے آئیں گے یا پھر اس کو لات ماریں گے پلیز؟ ٹھیک ہے, تحقیق کے بعد اگر مجھے ہوا, لیکن اسلام میں میری زندگی ایک طرح سے جڑی ہوئی ہے, اس میں اور بہت سی ایسی چیزیں جس کی وجہ سے اسلام میری زندگی میں پازیٹیو چیزیں آتی ہیں, تو میرے لیے جو ہے وہ اسلام کو چھوڑنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے, کیونکہ اگر میں اسلام چھوڑ دوں گا تو گندگی معلوم ہونے کے بعد بھی آپ نہیں چھوڑیں گے؟ گندگی معلوم ہونے کے بعد بھی نہیں چھوڑیں گے؟ یہ تو بیسیکلی باریکیوں والی بات ہے نا, ان کو میں اوائڈ کروں گا. جو اچھی باتیں بتائی گئی ہیں کہ چیریٹی کرو, مطلب پھر آپ یہ اس طریقے کا اسلام مانیں گے؟ سنو وہ بھائی جتنا پوچھا گیا اتنا جاؤ. تو مطلب آپ پھر اس طریقے کا اسلام مانیں گے کہ ہاں اسلام میں غلطیاں بھی ہے, اچھائی بھی ہے, میں اچھائی کو لوں گا, گندگی کو اوائڈ کروں گا, کیا اس طریقے کا اسلام مانیں گے آپ؟ دیکھیں, میں اس کو گندگی نہیں کہتا, میں اس کو کہتا ہوں کہ سائنٹیفکلی ایکوریٹ. کیونکہ پہلی بات کیونکہ میں ایک اسلامک دیکھیں مجھے ایک بات سنیں, میں اسلامک کمیونٹی میں رہتا ہوں. میں نے سائنٹیفکلی ایکوریٹ ہو گیا ہے, ابھی اس نے ویریفائی نہیں کیا لیکن سائنٹیفکلی ایکوریٹ ہو گیا. دوستو آج کی ڈیبیٹ میں اسلام کے جھوٹ کو جس طرح سے ایکسپوز کیا گیا ہے سچ مچ ادبھت ہے. اس بارے میں آپ کی کیا فیلنگ ہے کومنٹ میں لکھیے گا ضرور. اور ایکس مسلم ایکٹیویزم کے لیے ہمارا سمرپن آکرشک ہے, تو جوائن بٹن دبا کر ہمارے چینل کا ممبرشپ لے لیجئے, ہمیں اور زیادہ سپورٹ ملے گا. اور چینل کو سبسکرائب کیے بنا نہ چھوڑے, ساتھ میں ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ بھی کیا کرے تاکہ آپ کے لیے اچھی ڈیبیٹ ہمیشہ لاتا رہوں. تو فرینڈز آج کی ڈیبیٹ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں, پھر سے حاضر ہوؤں گا آپ کے بیچ ایک اور نئی ڈیبیٹ لے کر. اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے. انسانیت زندہ باد, وندے ماترم, بھارت ماتا کی جے.